अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कारोबार बंद होने की वजह से परेशानियां, लोग नाउम्मीदी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में जब इस तरह की इतनी बड़ी आफात जो है वो आपके सर पे मंडला रही हों और काम धंधा बंद हो चुका हो, वो क्या काम हैं जो हमें सहारा दे सकते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उम्मीद की तरफ ला सकती हैं? आज हम उस पर बात करेंगे। मैं नहीं बता रहा, मैं कोई नुस्खा नहीं दे रहा। कुरान पाक से पूछते हैं कि वो क्या कहता है। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कुरान की जो है वो आयत का मुझे एक सेट जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। यकीनन आपको वो नाउम्मीदी अगर आपके अंदर है तो वो आपको पुरुम्मीद बना देगी। अल्लाह ताला सूरह अश्र में फ़रमाता है, ये ऐसा लग रहा था जब मैं पढ़ रहा था इन आयत को, तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये अभी मतलब इतनी रेलिवेंट मुझे ये महसूस हुई। आप भी जब इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज के हिसाब से कितनी क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें मिली है इसमें। अल्लाह ताला सूरह अश-शहर में फ़रमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर अगली ही आयत में, क्योंकि खुदा ये जानता था कि लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कि इतनी बड़ा डिज़ास्टर, इतनी परेशानी और आसानी कैसे, तो आगे अल्लाह ने अगली ही आयत में फ़रमाया है, इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ पर बेशक का मतलब ही अल्लाह ने यूज़ किया कि विदाउट एनी डाउट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी, कि आपको इस पर डाउट नहीं करना है। अब जितना भी जो भी मसला हो, अल्लाह के ऊपर आपने जो है ईमान रखना है और इस बात पे ईमान रखना है कि इसमें अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि अपॉर्चुनिटी मौजूद है आज की इस सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, इसकी इसी सूरत की 7वीं आयत में फ़रमाता है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, और जब फ़ारिग़ हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। फिर 8वीं आयत में फ़रमाता है, व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हो जाया करो। यानी पहली 2 आयतों में हमें कहा कि अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी 2 आयतों में कहा कि जब फ़ारिग़ हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हो जाया करो। यहाँ हमें 2 चीज़ें मिल गई। मुझे बताइए, लॉकडाउन से ज़्यादा फ़राग़त कब होगी? मतलब दुनिया ने ऐसी फ़राग़त जो है वो शायद ही इस तरह की सिचुएशन के अलावा दुनिया इतनी फ़ारिग़ हो जितनी आज है। इतनी फ़राग़त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जितना मैं पिछले 4-5 दिनों से फ़ारिग़ हूँ। तो यहाँ हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जब फ़राग़त हो तो क्या करना है, अपने परवरदिगार की इबादत में मेहनत करना है और उसकी तरफ रुजू करना है, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाना है। ये 2 क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें आज के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो हमें कुरान पाक हिदायत दे रहा है, बड़ी क्लियर हिदायत दे रहा है कि ये 2 काम करने हैं तो आप निजात पा जाओगे इस इशू से। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी और इबादत, यानी फ़राग़त में इबादत और मुश्किल में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़। कुछ हम नहीं कर पा रहे तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं जो हम आज तक नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब नेचर ऐसी थी जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते थे। दिस इज़ दी बेस्ट टाइम टू गिव अ क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली। आज आप अपने वालिदैन को बेहतरीन टाइम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके वालिदैन कहें कि ये 15 दिन 20 दिन का लॉकडाउन मेरी ज़िंदगी का मेरे बच्चों के साथ बेहतरीन टाइम था। आज आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। आप आज के बाद ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए फैमिली को नहीं दे सका। आप दुनिया में
بہت سارے کام ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے. اگر آپ اسٹیفن کووی کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اس نے جو کوارٹرنٹ بیان کیے ہیں، چار کوارٹرنٹ ان کو پڑھیں اگر آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیکنڈ کوارٹرنٹ میں جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ اس میں رہتے ہیں، جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی اس کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنی گول سیٹنگ نہیں کرتے، گولز نہیں بناتے. امپورٹنٹ ہے زندگی میں، ارجنٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آئے دن کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، 2 دن بعد کر لیں گے، کون سا کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے. ہم اپنی زندگی کی پرائورٹیز سیٹ نہیں کرتے. ہم اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں. دس از دی بیسٹ ٹائم. یہ اپرچونٹی ہے. 15 دن 20 دن اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. آپ کس لیے بنے ہیں اس کے بارے میں غور و خوض کیجیے. اپنے اندر کا سفر کیجیے. آپ جانیے اپنے بارے میں. اس سے اچھا ٹائم آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا نہیں مل سکتا. آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں. یونیورسٹی تک کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھتے ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے. اچھی کتابوں کا انتخاب کیجیے. ان 15 دنوں میں جتنی اچھی کتابیں ہو سکتی ہیں، جتنے اچھے پیغامات ہو سکتے ہیں، ان کو یہاں فیڈ کیجیے تاکہ یہ مائنڈ آگے کی زندگی جو 15 دن کے بعد ایک لائف اسٹائل چینج ہونے والا ہے دنیا کا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار آپ کر سکتے ہیں. اپنی پرائورٹیز سیٹ کر سکتے ہیں. ہیبٹس، اپنی اچھی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہیبٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس طرح رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہیبٹس جو نا رسیوں کی طرح ہوتی ہیں، ہمیں باندھے رکھتی ہیں. نئی ہیبٹ اپنانے کے لیے وہ پرانی کا کھلنا بڑا ضروری ہے، جو کہ ہم عام روٹین لائف میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی روٹین کو چھوڑ کے ایک نئی چیز کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا. دس از دی بیسٹ ٹائم کہ آپ کے پرانے جتنے بھی پیٹرنز تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ کے جو بھی آپ کے روٹین تھی وہ سب ختم ہو جائے گی یہ 15-20 دنوں میں، اور آپ کو ایک نئی روٹین کے ساتھ، نئی ہیبٹ کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے لسٹ ڈاؤن کیجئے کہ جو بیسٹ آپ کی اپرچونٹی، جو آپ ہیبٹس چاہتے ہیں وہ کیا ہیں. ان کو ایک طرف لکھ لیجئے. بیڈ ہیبٹس وہ کون سی ہیں جو آپ چھوڑنا چاہتے تھے لیکن مستقل اس سائیکل کے اندر تھے جس کی وجہ سے وہ چھوٹ نہیں پا رہی تھی، اس کو لسٹ ڈاؤن کیجئے اور دیکھیے کہ ان میں سے کون سی ہیبٹس ہیں جن کو آپ ان 15-20 دنوں میں اپنا سکتے ہیں، نیو بیہیویئر جنریٹ کر سکتے ہیں. خالی بیٹھنا بھی ایک ہیبٹ ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرتے، فراغت میں رہتے ہیں، تو یقین جانیے جب 15-20 دن کے اندر اگر یہ عادت پکی ہو گئی، مثال کے طور پہ ٹی وی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، نیند بہت زیادہ لے رہے ہیں، دیر سے سو رہے ہیں، صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں، یہ ہیبٹس آپ کو آہستہ 15-20 دن میں جکڑ لے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیو ہیبٹس پہ کام کیجئے، پروڈکٹیو ہیبٹس پہ کام کیجئے. کون سی سکلز آپ کے پاس ہیں ایسی جن کو آپ گھر بیٹھ کر یوٹیلائز کر کے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا اس کو آپ انکم میکنگ جو ہے وہ ریسورس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. پازیٹیو رہیے. پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیے. بھول جائیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بھول جائیے کتنے کیسز ہیں، بھول جائیے کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. یہ جان لیجئے کہ یہ 15 دن آپ کو اللہ نے دیے ہیں، خدا نے آپ کو دیے ہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے، اپنی نیو ہیبٹس جنریٹ کرنے کے لیے، اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، چاہے اپنے والدین کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو. اس کے اوپر کام کیجئے، اس کو بلڈ کیجئے. لوگوں سے باہر کے جتنا ہو سکتا ہے دور رہ سکتے ہیں وہ رہیے. ایسے ٹاسک کی لسٹ بنا لیجئے جو آپ آج تک نہیں کر پا رہے تھے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، اوور اسٹریس، اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے. اس کی لسٹ بنائیے کہ وہ کون سے کام تھے جو میں نہیں کر پا رہا تھا. جیسے کہ میں اپنے آپ کے بارے میں میرے لیے ٹائم نہیں تھا، اپنے گولز نہیں لکھ پا رہا تھا، اپنی پرائورٹیز سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اپنے ہیلتھ کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا تھا، میڈیٹیشن یوگا نہیں کر پا رہا تھا، ایکسرسائز نہیں کر پا رہا تھا. لسٹ ڈاؤن کیجئے یہ تمام ہیبٹس کو. بک ریڈنگ نہیں کر پا رہا تھا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن کے اندر اپنے نیو ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. کسی کو لکھنے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا، لیکن جب وہ لکھنے بیٹھا فارغ اوقات میں تو اسے پتہ چلا کہ میں تو بہت اچھا رائٹر ہوں اور میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں. تو کوشش کیجئے کہ اپنے اس طرح کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. اپنے بارے میں مستقل سوچیے، اپنے خالق سے کنیکٹ رہیے. 2 چیزیں جو آج کا پیغام بھی تھا
کہ ایک اپرچونٹی کو تلاش کرنا ہے، دوسرا اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہے۔ یہی اس پورے ڈیزاسٹر کا پیغام مجھے سمجھ میں آیا ہے، میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں۔ بک ریڈنگ کے لیے ٹائم پہلے کم ملتا تھا، اب الحمدللہ بہت زیادہ ہے، تو اسی پہ فوکس ہوا ہوں۔ مزید اسٹریس اور انزائٹی کی ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔